بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بٹی۔ نر بانی پی ٹی آئی عمران خان نے حکومت کی تمام آفریں ٹھکراتے ہوئے این آر او لینے کے بعد انکار کے بعد موجودہ حکومت کو مزید ٹائم دینے سے انکار کرتے ہوئے 8 فروری سے جو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے، اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف ڈی سی لاہور کو مینار پاکستان میں جلسے کی درخواست دے گی اور پنجاب کو متحرک کیا جائے گا، جس کے بعد حکومت کی وحشیانہ سوچ، جبر اور تشدد کے سلسلے کو جاری رکھنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کافی گمگیر ہوتی جا رہی ہے اور حکومت اپنی مدت کو جو چوری کے مینڈیٹ سے آئی سی طول دینے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے پھر خدا نہ خواستہ اگر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے تو حکومت 16 نومبر ڈی چونک والے حالات پیدا کرے گی، رکاوٹیں پیدا کرے گی، تشدد کرے گی، چادر چادوری کا تقدس پامال کرے گی، چھاپے مارے گی اور 16 جیسے 26 نومبر کو گولی چلائی تھی، اس قسم کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت ملک میں سخت تشویش کی صورتحال ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان کی نئی نسل کا مستقبل خاصا غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ نے طاقت کے ذریعے ہر آواز کو کچلنے کے لیے عملی اقدامات 3.25 سال سے کر رہی ہے۔ صحافت کو پیکا قانون کے ذریعے اس سے اس کی آزادی نوچ دی گئی، جمہوریت کو قدغن لگا دی گئی، جمہوریت پہ ڈمی لوگوں کو بٹھا دیا گیا، ہارے ہوئے لوگوں کو فارم 47 میں شکست فاش کھانے والی وزیر اعلیٰ خاتون کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا، کیونکہ ان کے باپ نے، ان کے والد نواز شریف نے قمر جوید باجوہ سے این آر او لیا تھا۔ اسی ڈیل کے نتیجے میں بغض عمران میں ہارے ہوئے کو کامیاب کرایا گیا اور اس حکومت نے آتے سار ہی ملک کی عدالتوں سے آزادی کی امید بھی چھین لی 26ویں ترمیم میں، جو آج کل عدالتوں میں گمسان کی جنگ لگی ہوئی ہے، جو چیف جسٹس منصور علی شاہ کو راستہ روکنے کے لیے جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس منصور کردار ادا کر رہے ہیں۔ روزانہ وکلا بحث کر رہے ہیں اور وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عدالتوں سے انصاف بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، موجودہ صورتحال میں پاکستان موجودہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس کی ایک طویل داستان ہے۔ معاشی چیلنج کا سامنا نہیں کر پا رہے، اکانومی روز بروز نیچے آ رہی ہے، خارجہ پالیسی اتنی کہ ناکام ہو چکی ہے کہ ہمارا کسی بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ دوبارہ کے میں حالات خراب ہیں اور افغانستان سے بھی حالات بہتر نہیں ہیں۔ چین بھی ہم سے زیادہ خوش نہیں ہے۔ صرف موجودہ حکومت کو کھینچنے کے لیے، جس طرح عوامی مقبولیت والی جماعت تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہے، اس میں غیر جانبدار حلقے پاکستان میں اس کو لیے بحث کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یک طرفہ احتساب ملک میں انصاف کی امید کو ختم کر رہا ہے، اور ان تمام صورتحال میں مرکز نظر صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی عمران خان ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو ختم کیا جائے، عمران خان کو ایک سائیڈ پہ لگایا جائے۔ عمران خان کی موجودہ حکمت عملی ہے کہ حکومت میں اب دباؤ میں آنے کی بجائے عوامی پرامن احتجاج کیا جائے، جلسے جلوس کیے جائیں، تحریک کے ریلیاں نکالی جائیں، لیکن پرامن کیا جائے اور عوامی حمایت کو منظم کرنے کے لیے اور مستحکم کرنے کے لیے دوبارہ قانون سازی کی جائے۔ عمران خان کی اس حکمت عملی پر 3 دن پہلے عمران خان کو طاقتوروں کا حلقوں کا پیغام دینے والے بھی گھبرا گئے کہ عمران خان نے کہا مر تو جا سکتا ہوں، مجھے ڈیل نہ دو۔ یاد رکھیں کہ چند روز قبل عمران خان نے ڈیالہ جیل میں پھانسی گھاٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اگر انہوں نے مجھے ادھر لے جانا ہے تو لے جائیں، میں ان سے این آر او نہیں کروں گا اگر اللہ کو منظور ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ موجودہ غیر جانبدار حلقے اعتزاز احسن ہوں، شاہد حقان عباسی صاحب ہوں، وہ ایسے سیاستدان ہوں جو ملک میں پرامن
حالات چاہتے ہیں تو انہوں نے نئے انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ اسی سلسلے میں عمران خان کی ہدایت پر اسد قیصر اور دیگر لوگوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور تمام حکومت کے پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے علاوہ پی ٹی آئی نے تمام جماعتوں سے مذاکرات شروع کر دی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے ہو کر عوامی طاقت سے موجودہ حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ نئے انتخابات کروائیں اور 26ویں ترمیم کو واپس لیا جائے۔ 26ویں ترمیم میں سے ناظرین، جس طرح آج کل سپریم کورٹ میں جج صاحبان ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، اس سے انصاف کی امید ختم ہو گئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے نواز شریف کی حکومت میں سپریم کورٹ پر فزیکل ڈانگوں سوٹوں سے حملہ ہوا، لاہور سے لوگ گئے، توڑ پھوڑ کی، اور اب 26ویں ترمیم میں سینیٹر پاکستان تحریک انصاف کے اور ایم این اے کو اغوا کرا کے کرایا گیا۔ صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کی ضد ہے کہ عمران خان کو عوامی حمایت سے نہیں آنے دینا اور کٹ پتلی لوگوں کو اوپر بٹھانا ہے۔ ایسے میں عمران خان کی حکمت عملی بنا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کہ جتنی مزید سختیاں انہوں نے کرنی ہیں کریں، لیکن اب احتجاج ہوگا۔ جنید اکبر کو کے پی کے کی صدارت دی گئی اور علی امین گنڈا پور کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایسے میں عمران خان سے بھی اب ایک غلطی ہو گئی۔ زلفی بخاری جو ہمیشہ دونوں طرف وکٹوں پہ کھیلتا رہا، انہیں پھر ایک جو خارجی فارن ممالک سے کرنا ہے ان کا انہوں نے کمیٹی میں شامل کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ قربانی ہم دیں، مارے ہم کھائیں، 10 دفعہ ہمارے گھر توڑے گئے، برہنہ ہمیں کیا گیا، ہمارے بچوں کو تنگ کیا گیا۔ زلفی بخاری جو ملک سے بھاگ کے، اگر عمران خان صاحب نے ان سے کرنا ہے تو انہیں بھی سوچنا ہوگا۔ تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما کا کہنا تھا کہ پہلے عثمان بزدار کو مسلط کر دیا گیا جس پر مبینہ کرپشن کے الزامات تھے۔ اب عمران خان خاصے اگریسو ہے اور جیل میں ہونے کی وجہ سے تمام حقائق ان تک نہیں پہنچ رہے۔ اس وجہ سے عمران خان کے کچھ فیصلوں میں اب بھی اتنی بہتری نہیں آ رہی جتنی ان سے امید کی جاتی ہے، کیونکہ عمران خان جس شخص نے اپنی زندگی کے قیمتی سال جیل میں کاٹ دیے، این آر او نہ لیا، جس نے اپنا مستقل داؤ پہ لگا دیا، اور عمران خان نے کہا کہ نہ مجھے وزارت عظمیٰ چاہیے، نہ مجھے حکومت چاہیے، اب میں بند کمروں میں بیٹھ کے جو حکمرانوں کو مسلط کرتے ہیں ان کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اس سلسلے میں میرے پر قاتلانہ حملے ہوئے، اور یہ عمران خان سازید کا واحد لیڈر ہے جس پر قاتلانہ حملے ہوئے، گھر میں چھاپے مارے گئے، اس کو اس کی بیوی کو گرفتار کیا گیا، 250 مقدمات درج کیے گئے، لیکن وہ جھکا نہیں، وہ ڈرا نہیں۔ اس نے موجودہ صورتحال میں، دوسری طرف پاکستان میں سرحدی صورتحال میں خاصی دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، لیکن موجودہ حکمرانوں ان کو لانے والے صرف اور صرف اپنے انتقام کی آگ میں اندھے ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف نے، میں نے دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن چوری کیا گیا تھا، اس سلسلے میں پورے پاکستان میں تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے اور مینار پاکستان میں جلسے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جلسے کی درخواست چیف آرگنائزر جو غالباً عالیہ حمزہ ہے، انہیں میں زیادہ تو نہیں جانتا، انہیں بنایا گیا ہے۔ کیا پنجاب میں جو بیوروکریسی اور چند پولیس افسران جنہوں نے ظلم کی انتہا کی، صرف عمران خان کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ گھروں میں چھاپے مارے گئے، یہ پنجاب میں لگتا ہے پھر تحریک انصاف کے پاس وحشیانہ کریک ڈاؤن ہوگا۔ لوگوں کو جمہوری حق روکنے کے لیے جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے، گھروں میں چھاپے مارے جائیں گے، گرفتاریاں کیے جائیں گی، انہیں ٹرانسپورٹ نہیں دی جائے گی اور جلسے میں رکاوٹ ڈالی جائے گی۔ کیا ان مشکلات میں عالیہ حمزہ مقابلہ کر سکیں گی؟ بظاہر تو نہیں لگتا، لیکن جو بھی لیڈر آتا ہے پنجاب میں، اس کو پنجاب کا، اس کا اپنا گھر ہی نو گو ایریا بنا لیتا ہے۔ پولیس انتظامیہ اور انہیں اس کے سہولت کار طاقتور حلقے انہیں اغوا کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، نہ کوئی عدالت سنتی ہے، نہ کوئی قانون جواب دیتا ہے۔ اس وقت امراً پاکستان میں آئین اور قانون ختم ہو چکا ہے، صرف دھکا شاہی سے ملک چلایا جا رہا ہے۔
خوف اور دہشت سے لوگوں کو حقوق سلب کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک میں پاکستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سخت آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت پاکستانیوں کے لیے ہی خطرہ بنا دیا ہے۔ موجودہ حکمرانوں اور ان کی پالیسیوں اور ان کے سہولت کاروں نے سرکاری افسروں کے محکموں کے کچھ افسران اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صرف حکومت مخالف سیاسی اور صحافیوں کو اور ججوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے لکھا ہمارے اور ہماری فیملیاں محفوظ نہیں ہیں۔ کون ہے جو ان پہ ظلم کر رہا ہے؟ بند کمروں میں بیٹھے کیا اپنے ہی عوام کو ماریں گے؟ آخر یہ سوچنا ہوگا۔ حکومت تو بیساکھیوں پر کھڑی ہے، ظلم کی، دہشت کی، جال سازی کی، فراڈ کی۔ دوسری طرف عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر ایک عہدے کی تبدیلی سے خاصی گیم بدل دی ہے۔ کے پی کے میں علی امین گنڈا پور سے جو کے پی کے کی پاکستان تحریک انصاف کی وزارت اعلیٰ لی ہے، صرف ایک صوبائی صدر علی امین گنڈا پور سے پارٹی عہدہ واپس لے کر جنید اکبر کو دینے سے پارٹی میں خاصی مترک نظر آ رہی ہے کے پی کے کی حد تک۔ ابھی تک پنجاب میں اس کے نہیں آ رہے۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے کے پی کی، کیونکہ علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے اور مبینہ الزام یہ آتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیغام عمران خان کو پہنچاتے ہیں کہ این آر او لے لو، 3 سال کے لیے سیاست سے الگ ہو جاؤ، 2 سال کے لیے الگ ہو جاؤ۔ پر عمران خان نے پارٹی اور عوام سے دھوکہ نہ دینے کا عہد کا عملی ثبوت دیا کہ وہ جیل میں ہے، ان کی دوبارہ بیوی کو 7 سال قید دے دی، وہ نہیں مانے۔ ناظرین، عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد نرم گوشہ رکھنے والے لوگوں کو فرنٹ لائن رکھنے والے کی پالیسیوں میں تبدیل کیا جا سکے گا۔ عمران خان نے کہا ہے ایک تبدیلی کے بعد جو سائیڈ لائن جن کو کیا گیا تھا مترک ہوں گے، جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور نرم گوشہ رکھتے ہیں اور کھڈے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اب تحریک انصاف میں کی فرنٹ لائن میں آپ نہیں دیکھیں گے۔ جو 26 نومبر سمیت دیگر احتجاجی میدانوں میں شریک نہیں ہوئے تھے اور اس کے معاملے کو اٹھا نہیں رہے، اب انہیں تحریک انصاف میں ہونے والے ہر مظالم کی بین الاقوامی سطح پر نشاندہی کرنی ہوگی۔ کاش اس میں وہ زلفی بخاری کے علاوہ سجاد برقی اور اچھی شہرت کے لوگ لگاتے جو عمران خان کو ماضی میں جنہوں نے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ عمران خان نے خود زلفی بخاری سے اوورسیز پاکستان کی منسٹری لے لی تھی، لیکن یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اس کے خدشات ہیں جو میں نے آپ تک پہنچا دیے۔ جو تحریک انصاف کے پی کے نئے صدر جنید اکبر نے کے پی کے میں پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہومیوپیتھک قیادت نہیں چلے گی، یعنی درمیان والے وکٹ کے دونوں طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مخبر کھیلنے میں اب نہ مرکز میں رہیں گے نہ ہی صوبائی عہدوں پر رہیں گے۔ جنید اکبر نے 8 فروری کے بعد پارٹی کی تنظیم 9 ہوگی اور ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے گا جنہوں نے 9 مئی اور 8 مئی کو مزاحمت کی سیاست کی اور دباؤ میں نہیں آئے اور اپنا سیاسی حق ادا کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین، عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو پیغام دیا کہ بھول جاؤ کہ ایم این اے بننا ہے یا حکومت لینی ہے، ہم ریاست کی خاطر اور جمہوریت کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد حکومت لینا اور ایم این اے بننا نہیں۔ عوام کو 2 خاندانوں اور بند کمروں میں جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ سیاسی قیادت کا فیصلہ کرتے ہیں، اس فیصلوں کو ختم کرانا ہے، عوامی راج لانا ہے۔ عوامی راج آئے گا تو میں بھی محفوظ ہوں گا، آپ بھی ہوں گے اور پاکستان بھی۔ یہ وہ صورتحال ہے جس سے آج کل ہے پاکستان کی صورتحال پیچیدہ۔ حکومت طاقت استعمال کرنا چاہ رہی ہے اور عمران خان سیاسی جمہوری حق استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن حکومت پھر اسے طاقت سے روکنے کی اطلاعات ہیں جو میں نے آپ تک پہنچانا میرا فرض تھا۔ بھی کہ جنرل اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔